السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل سڈ ناولس پوائنٹ۔ پیا ملن کی آس 23ویں قسط۔ زارون بیڈ پر لیٹا لیپ ٹاپ سامنے رکھے آفس کا کام کر رہا تھا، مگر دھیان سارا ایمان پر تھا، جو اس سے بے نیاز ڈریسنگ کے سامنے کھڑی اپنے ہاتھوں پر لوشن لگا رہی تھی اور آ کر اس کے برابر میں لیٹ گئی تھی اور دوسرے سائڈ منہ کر کے لیٹ گئی۔ اس کے ایسے نظر انداز کرنے پر زارون کا پارا ہائی ہوا، مگر خود پر کنٹرول کرنے لگا۔ بڑی آئی مجھے اگنور کرنے والی، دل میں کہتا لیپ ٹاپ بند کر کے سائڈ پر رکھا اور لائٹ آف کرتے ہی اس کے برابر میں لیٹ گیا تھا۔ ایمان نے آنکھیں بند کی ہوئی تھیں، مگر کچھ ہی دیر میں اسے اپنے بالوں میں انگلیاں چلتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ اسی وقت وہ غصے سے پلٹی۔ زارون! کروٹ لیتے ہی وہ اس کے بے حد قریب آ گئی۔ بولو جانم! زارون نے گمبھیر آواز میں سرگوشی کی۔ ایک پل کے لیے تو ایمان کا دل بھی ڈوب کر ابھرا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کھسکتی، زارون اس کی کمر میں ہاتھ ڈال چکا تھا اور اس کے فرار کے سارے راستے بند کر کے اپنے ساتھ لگا چکا تھا۔ زارون چھوڑو مجھے، وہ آنکھیں دکھاتی بولی۔ نہیں، اور مزید اس پر گھیرا تنگ کیا۔ مدہوشی کے عالم میں وہ اس پر جھکتا کہ وہ بول پڑی۔ زارون، میں نے تم سے ٹائم مانگا تھا، وہ اس کی گرفت میں مچلتی بولی تھی۔ کون سا ٹائم؟ موبائل دیا تو ہے، اس میں ٹائم نہیں دیکھا؟ اس کو مزید خود میں بھینچتے ہوئے بولا۔ زارون پلیز، وہ احتجاجی نظروں سے اسے دیکھتی بولی، جو اسے بخشنے کے موڈ میں ہرگز نہیں تھا۔ وہ مدہوش سا اس کی باتوں کو نظر انداز کرتا اس کے لبوں کو قید کر گیا تھا۔ وہ مزاحمت کرتی رہی۔ کچھ دیر بعد اس نے اس کو آزادی بخشی، مگر اس کی بھیگی آنکھوں کو دیکھ کر وہ نرم پڑ گیا۔ یہ چھوٹی موٹی گستاخیاں تو چلتی رہیں گی، باقی جانم آگے تمہاری مرضی، اب سو جاؤ۔ اس کا سر اپنے کاندھے پر ٹکا کر وہ آنکھیں موند گیا تھا۔ ایمان کے دل کی دھڑکنیں اتھل پتھل ہو گئی تھیں۔ ابھی بھی دل زور و شور سے دھڑک رہا تھا۔ اس کی قربت اسے بھی بے قرار کر گئی تھی۔ اس کے کاندھے پر سر رکھے آنکھیں بند کیں اور اپنا ہاتھ اس کے دل کے مقام پر رکھ گئی تھی۔ زارون کے ہونٹ مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ ہلکی سی آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا۔ لگتا ہے پتھر پگھل رہا ہے، سوچتا ہوا وہ آنکھیں بند کر گیا تھا۔ صبح زارون نے ایمان کو یونیورسٹی ڈراپ کیا تھا۔ سنو، تمہیں چھٹی ٹائم ڈرائیور ہی لینے آئے گا، میری آج ضروری میٹنگ ہے، زارون نے اسے گاڑی سے نکلتے وقت کہا۔ ٹھیک ہے، کہتی وہ نکل گئی تھی اور زارون فوراً سے گاڑی بھگا کر لے گیا تھا۔ جیسے ہی وہ یونیورسٹی کے گیٹ تک پہنچی کہ کسی نے اس کا راستہ روک لیا۔ ایمان! تم گھٹیا انسان، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے سامنے آنے کی؟ ایمان کا تو خون ہی کھول اٹھا تھا اسے اپنے سامنے دیکھ کر۔ ایمان پلیز، میں بہت شرمندہ ہوں تم سے، پلیز مجھے معاف کر دو۔ ارحم اس کی منتیں کرنے لگا تھا۔ ایمان مزید وہاں رکے بغیر یونیورسٹی کے اندر داخل ہو گئی اور بھاگنے والے انداز میں اپنی کلاس میں پہنچی تھی۔ اس کی سانسیں اکھڑ گئی تھیں۔ کرسی پر بیٹھتے ہی اس نے اپنی سانسیں ہموار کی تھیں۔ ایمان کیا ہوا تمہیں؟ ارم اس کی بگڑتی ہوئی حالت دیکھتے ہوئے بولی۔ ارم وہ کمینہ شخص پھر میرے سامنے آیا تھا۔ کون؟ وہ ارحم؟ ارم اس کی بات سمجھتے ہوئے بولی۔ ہاں، مگر تمہیں کیسے معلوم؟ مجھے پتا ہے ایمان، وہ روز یونیورسٹی آتا ہے۔ تمہاری شادی کے اگلے دن سے وہ یونیورسٹی کے گیٹ کے باہر ہوتا ہے، کل بھی تھا، مگر زارون کے ہوتے ہوئے تمہارے سامنے نہیں آیا۔ ارم نے اسے ساری بات تفصیل سے بتائی تھی۔ اب کیا چاہتا ہے مجھ سے؟ چھوڑ تو چکا ہے، اب کیوں آ گیا ہے میرے سامنے؟ ایمان پریشان ہوتی بولی۔ بس تم اسے اگنور کرو، ارم نے کہا تو جواباً اس نے سر ہلایا تھا۔ کلاس میں ٹیچر آ گئے تھے تو وہ خاموش ہو گئی تھی۔ ماریا کتنے دنوں سے ہی گھر میں ہی بند تھی، باہر نکلنا تو چھوڑ ہی دیا تھا۔ ولیم بھی شادی کر چکا تھا اور اس سے تمام روابط ختم کر چکا تھا۔ روحان ملک سے جا چکا تھا۔ وہ اپنے آپ کو تنہا اور بے بس تصور کرنے لگی تھی۔ وکی نے اس کے ساتھ جو کیا وہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اسے بلیک میل کرنے لگا تھا اور اس لیے اب وہ اپنا موبائل بھی آف کر چکی تھی تاکہ وہ اسے دوبارہ بلیک میل نہ کر سکے۔ وکی آفس میں بیٹھا تھا اور ماریا کے متعلق سوچ ہی رہا تھا۔ پھر موبائل سے ماریا کا نمبر ڈائل کیا جو پھر سے پاور آف جا رہا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے نمبر بند کرنے سے تم مجھ سے بچ جاؤ گی؟ بہت زہر گھول لیا تم نے روحان کی زندگی میں، اب تمہیں مزید موقع نہیں دوں گا۔
صحیح معنی میں اب تم میرے ہتھے چڑھی ہو اور میں تمہیں سبق سکھا کر ہی رہوں گا۔ وہ سوچ ہی رہا تھا کہ زرین اس کے آفس میں نوک کر کے آئی۔ سر، یہ فائلز چیک کر لیں اور سائن بھی کر دیں۔ حجاب میں لپٹا سادہ سا چہرہ کتنا اٹریکٹ کرتا تھا۔ اس کے چہرے کو دیکھتے ہی اس نے فائل تھام لی اور سائن کر کے فائل اس کے حوالے کر دی تھی۔ سر، آپ نے تو فائل ریڈ ہی نہیں کی۔ جب بنا پڑھے ہی اس نے سائن کیے تو زرین پوچھ بیٹھی۔ مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے زرین۔ اتنا کہنا تھا کہ زرین مسکراتی ہوئی چلی گئی تو وکی کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آئی تھی۔ آنے دو روحان کو، کرتا ہوں بندوبست تمہارا۔ بہت ٹائم دے لیا، تم بھی سمجھ ہی گئی ہوگی کہ کتنا چاہتا ہوں تمہیں، مگر فی الحال تو مجھے اس ڈائن کو سیدھا کرنا ہے۔ آفس ٹائم ختم ہو چکا تھا، سبھی جا رہے تھے۔ وکی بھی گاڑی کی چابی اٹھاتا آفس سے باہر نکلا اور اس کا رخ اب ماریا کے گھر کی جانب تھا، جو سمجھ رہی تھی کہ شاید موبائل بند کر دے گی تو اس سے جان چھوٹ جائے گی۔ وکی بھی بند گلی کے راستے کی طرف چل پڑا تھا، جہاں بس اندھیرا ہی اس کا مقدر بننے والا تھا، مگر وہ اپنے انجام سے بے خبر خود کو آگ کی طرف دھکیل رہا تھا۔ ماریا اپنے بستر پر دراز تھی جب ڈور بیل بجی تھی۔ رات کا وقت تھا، اس کی گرینی سونے کے لیے کمرے میں جا چکی تھی، اس لیے مجبوراً اسے ہی اٹھنا پڑا تھا۔ دروازہ کھولا تو سامنے کھڑے شخص کو دیکھتی وہ شاکڈ ہوئی۔ تم کیوں یہاں آئے ہو؟ اسے اپنے سامنے دیکھ کر وہ سیخ پا ہوئی تھی تو وکی اندر آیا تھا۔ ماریا ڈارلنگ، اب جب تم اپنا موبائل آف رکھو گی تو پھر میرے پاس آخری آپشن یہی ہے نا؟ وہ ماریا کو سر تا پیر بغور دیکھتا ہوا بولا، جو اس وقت بلیک نائٹی میں ملبوس تھی۔ دیکھو، یہاں میری گرینی ہے، پلیز جاؤ یہاں سے۔ ماریا اس کی نظروں سے گھبراتی منتیں کرتی بولی تھی۔ یہ بس لاسٹ ہے، پھر نہیں تنگ کروں گا تمہیں۔ روحان بھی تو آنے والا ہے نا؟ وہ خباثت سے کہتا اس کا بازو دبوچ کر سامنے والے کمرے میں لے جا چکا تھا، جو ماریا کا ہی تھا۔ میں روحان کو بتاؤں گی کہ تم نے مجھے کیسے یوز کیا ہے۔ سفید رنگت پیلی پڑ چکی تھی، رو رو کر آنکھیں لال تھیں۔ اپنا مطلب پورا کرنے کے بعد وکی کا رخ اب باہر کی طرف تھا، کمرے کے دروازے کی جانب قدم بڑھائے تھے کہ اس کی بات پر رکا۔ تم اتنی بھی ساوتری نہیں ہو، جیسے کہ میں تمہیں جانتا ہی نہیں ہوں۔ جانے کتنوں کے ساتھ تم ریلیشن میں رہی ہوگی، بس میرے سامنے ہی یہ ڈرامہ کر رہی ہو۔ ولیم جو چھوڑ چکا ہے تمہیں، شادی کر لی ہے اس نے، تو اس کا سوگ منا رہی ہو۔ تم نے خود کیا کیا ہے جو میرے کردار کو جج کر رہے ہو؟ میں اتنی بھی گری ہوئی نہیں ہوں جتنا تم مجھے گرا چکے ہو۔ بھرو گے ایک دن تم خمیازہ سب کا۔ وکی ہتک سے اسے گھورتا باہر نکل گیا تھا اور وہ تکیے میں سر چھپاتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ مسلسل 3 دن ارحم اسے یونیورسٹی کے باہر آتے جاتے پریشان کرتا رہا۔ ایمان، پلیز آخری بار میری بات سن لو۔ چھٹی کے وقت ایمان ارم کے ساتھ باہر نکلی تو ارحم پھر سے اس کے سامنے آیا تھا۔ میں نے تم سے کتنی بار کہا ہے کہ مجھے تنگ مت کرو، نہیں کرنی مجھے تم سے کوئی بات، وہ بھی تڑپ کر بولی تھی۔ آخری دفعہ، صرف ایک بار بس، میں بہت شرمندہ ہوں اپنے کیے پر، سکون برباد ہو گیا ہے میرا، بس ایک آخری بار میری بات سن لو، پکا تمہیں کبھی دوبارہ تنگ نہیں کروں گا۔ ایمان ایک پل کے لیے چپ ہوئی تھی، اسے کسی بھی طرح اپنی جان چھڑوانی تھی۔ ارم نے بھی کہا کہ سن لو ایک بار اور جان چھڑواؤ۔ ٹھیک ہے بولو، جان چھڑوانے والے انداز میں کہا تھا۔ یہاں نہیں ایمان، کہیں بیٹھ کر بات کرتے ہیں، ارحم نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ ایمان کو تب چڑھی تھی۔ کہاں؟ یہاں پاس ہی کیفے میں، آئی پرومس، بس 5 منٹ لوں گا تمہارے۔ ایمان بولی، اوکے چلو۔ ارحم اپنی شاطر چال میں کامیاب ہوا تھا اور ایمان بنا سوچے سمجھے اس کے ساتھ چل دی تھی، یہ سوچے بغیر کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ایمان نے کال کر کے ڈرائیور کو آنے سے منع کر دیا تھا اور ایک میسج زویا کو بھیج دیا تھا کہ وہ ارم کے ساتھ ہے۔ کچھ ہی دیر میں وہ کیفے میں بیٹھے تھے۔ دیکھو، جلدی کہو جو بھی کہنا ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے تمہارے لیے۔ ریلیکس ایمان، اب آ ہی گئی ہو تو کافی ہی پی لیتے ہیں ساتھ۔ ارحم نے ویٹر کو اشارہ کیا تھا۔ مجھے کوئی کافی نہیں پینی، اور پلیز جو بکواس کرنی ہے کرو، اور آج کے بعد مجھے دوبارہ کبھی تنگ نہ کرنا، وہ 2 ٹوک بولی تھی۔ زارون آفس میں بیٹھا کسی فائل پر کام کر رہا تھا، انگلیاں
تیزی سے لیپ ٹاپ پر چل رہی تھی جب اس کے موبائل کی ٹون بجی۔ موبائل اٹھایا تو واٹس ایپ میسج تھا۔ اوپن کرتے ہی اس کے 14 طبق روشن ہوئے تھے۔ ایمان ارحم کے ساتھ ایک کیفیٹیریا میں بیٹھی تھی۔ جب وہ اسے کیفے لے کر گیا تبھی اس نے اپنے دوست کے ساتھ مل کر اپنی اور اس کی ایک پک بنوا لی تھی اور اسی نے وہ پک زارون کو سینڈ کر دی تھی، ساتھ میں جگہ کی لوکیشن بھی سینڈ کر دی تھی۔ زارون کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سب کچھ تہس نہس کر دے۔ ایک سیکنڈ کی بھی دیر کیے بغیر وہ آفس سے نکل گیا تھا۔ ایمان، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، میرا دل نہیں لگتا تمہارے بغیر، رات کو نیند نہیں آتی مجھے، دماغ پھٹتا ہے میرا تمہیں کسی اور کے ساتھ سوچتے ہوئے بھی۔ پلیز تم چھوڑ دو زارون کو، اور کون سا تمہاری مرضی سے نکاح ہوا تھا، مجھے پتہ ہے ایمان تم اسے پسند نہیں کرتی۔ ارحم بولتا جا رہا تھا۔ ایمان اس کی باتیں سن کر شاک تھی۔ تمہارا دماغ خراب ہے؟ یہ بکواس سنانے کے لیے تم مجھے لائے ہو؟ زارون میرا شوہر ہے اور یہی حقیقت ہے۔ تمہارے چھوڑنے کے بعد اس نے مجھے اپنایا بھی ہے اور عزت بھی دی ہے۔ تم جو میری عزت 2 کوڑی کی کر کے گئے تھے۔ ارحم کی نظر باہر سے آتے زارون پر پڑی تھی تو اس نے جلدی سے سامنے بیٹھی ایمان کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ ایمان کی تو آنکھیں ابل کر باہر آئیں اس کی اس حرکت پر۔ چھوڑو میرا ہاتھ ذلیل انسان۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑوا ہی رہی تھی کہ زارون ان کے سر پر آ پہنچا۔ زارون نے فوراً سے ارحم کو گریبان سے پکڑ کر کھڑا کیا تھا۔ گھٹیا آدمی، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میری بیوی کو چھونے کی؟ زارون کے سر پر تو جیسے خون سوار ہوا تھا۔ تمہاری بیوی نے ہی خود بلایا ہے مجھے ملنے کے لیے۔ یہ تم سے پیار نہیں کرتی، زبردستی کا رشتہ جوڑا گیا ہے اس کا تمہارے ساتھ۔ ہم پیار کرتے ہیں ایک دوسرے سے اور ایک ہونا چاہتے ہیں۔ ارحم نے بڑی صفائی سے جھوٹ بولا تھا۔ زارون نے شعلہ برساتی آنکھوں سے ایمان کو دیکھا تھا جو زارون کے غصے سے سہم گئی تھی۔ نہیں زارون، یہ جھوٹا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، یہ دھوکے سے لایا ہے مجھے، 3 دن سے مجھے تنگ کر رہا تھا۔ ایمان نے ڈرتے ہوئے لفظ ادا کیے تھے۔ ایمان سچ بتا دو، تم نہیں رہنا چاہتی اس کے ساتھ۔ ارحم مزید بولتا کہ زارون نے اسے زوردار مکہ اس کے منہ پر جڑ دیا تھا جس سے وہ زمین پر جا گرا تھا۔ کیفے میں سب لوگ ان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ایمان ڈر کی وجہ سے 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ اس کے تیور بہت خطرناک لگ رہے تھے۔ تم جو کہو گے میں مان لوں گا، یہ سوچ بھی کیسے لیا تم نے؟ وہ ارحم پر لاتے اور گھونسے برساتا بول رہا تھا۔ غصہ تھا کہ کسی قدر کم نہیں ہو رہا تھا۔ پھر کچھ لڑکوں نے بیچ میں پڑ کر بیچ بچاؤ کروایا۔ زارون نے سہمی ہوئی ایمان کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھینچتے ہوئے گاڑی میں پھینکنے والے انداز میں بٹھایا تھا۔ ایمان اس کے غصے سے خائف چپ چاپ اپنے آنسوؤں کو اپنے اندر انڈیلتی رہی۔ زارون کے پتھریلے تاثرات تھے، غصے سے ابھی بھی رگیں تنی ہوئی تھیں۔ تیزی سے گاڑی چلاتا ہوا وہ گھر پہنچا تھا اور گاڑی جھٹکے سے پورچ میں رکی تھی۔ گھر آتے ہی ایمان کی تو سانسیں ہی رک گئی تھی۔ آنے والے وقت کا سوچتے وہ ڈر گئی تھی۔ اب زارون گھر میں سب کو بتا دے گا کہ وہ ارحم سے ملنے گئی تھی۔ آج تو اس کی عزت کا جنازہ نکل جائے گا۔ مرے ہوئے قدمے سے وہ گھر میں داخل ہوئی تھی جبکہ زارون اس سے پہلے گھر آیا تھا۔ تم جلدی گھر آ گئے، زارون کو اس وقت گھر آتا دیکھ کر سیما بولی۔ پیچھے سے ایمان بھی اندر آئی تھی۔ کام چھوڑ کر تم اس کی ڈرائیور بنے پھر رہے ہو؟ ایمان کو دیکھ کر سیما بولی تھی۔ سفینہ اور زویا بھی وہیں بیٹھی تھی۔ ایمان تو اپنی خیر منا رہی تھی۔ موم، میں کسی کام سے جا رہا تھا، ایمان نے بتایا تھا کہ وہ اپنے کسی دوست کے ساتھ ہے تو سوچا اسے بھی گھر چھوڑ دوں۔ زارون نے اصل بات کو چھپاتے ہوئے کہا اور صوفے پر بیٹھ گیا اور خود کو نارمل رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ زویا پانی پلانا، وہ تھکن زدہ لگ رہا تھا جبکہ ایمان اپنی جگہ پر منجمد کھڑی تھی جیسے کوئی مجرم ہو۔ زویا اسی وقت پانی کا گلاس لے کر آئی تھی جو وہ ایک ہی سانس میں ختم کر گیا تھا۔ تھکا ہوا سا لگ رہا ہے میرا بیٹا، سیما اس کے بال سہلاتی ہوئی بولی۔ جی موم، جن چیزوں کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں وہ اکثر ہمیں تھکا دیتی ہیں، جیسے کہ آفس کا کام۔ آخر میں وہ بات پلٹ گیا تھا مگر ایمان سمجھ گئی تھی کہ وہ اس سے بدگمان ہو چکا ہے۔ وہ اس کے پاس سے گزرتا وہاں سے باہر جا چکا تھا۔ ایمان نے بھی اپنے کمرے کی راہ لی تھی۔ کمرے میں آتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ وہ کیسے اسے اپنی بے گناہی کا یقین دلائے گی؟
زارون نے اس کی عزت پھر سے بچائی تھی۔ وہ ہر بار اس کا محافظ بن کر آ جاتا تھا، ہر طرح سے اس کی عزت کی حفاظت کی تھی۔ آج جیسے زارون نے گھر والوں سے اس کی بات چھپائی اور اس گھر میں اس کا بھرم قائم رکھا، اگر وہ سب گھر آ کر بتا دیتا تو کیا عزت رہ جاتی سب کی نظروں میں اس کی؟ وہ بے گناہ ہوتے ہوئے بھی گناہ گار ٹھہرائی جاتی۔ جب اس کی بارات لوٹ گئی تھی تب بھی بھرے مجمع میں اسے عزت دی، اور آج ایک بار پھر اس کی عزت کی حفاظت کر کے اس کی نظروں میں معتبر ہو گیا تھا۔ زارون کی بدگمانی سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ زارون نے گھر سے نکلنے کے بعد موبائل پر اپنے دوست سے بات کی۔ اس نے کام ہونے کی یقین دہانی کروائی تھی۔ 2 گھنٹے بعد وہ پولیس اسٹیشن میں تھا۔ کیا ہوا میرے کام کا؟ اس وقت وہ اپنے دوست کامران کے پاس بیٹھا تھا جو ڈی ایس پی تھا۔ کام ہو گیا ہے باس، حوالات میں بند ہے، ہریسمنٹ کا کیس ڈالا ہے اس پر۔ گڈ، مجھے اس کمینے سے ملنا ہے، زارون نے سخت لہجے میں کہا۔ آؤ۔ وہ اس کے ساتھ لیے جیل کی طرف آیا جہاں ارحم بند تھا۔ زارون پلیز مجھے معاف کر دو، پلیز، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ زارون کو سامنے دیکھتے ہی ارحم اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگا تھا۔ کیوں؟ تمہیں یہ سب کرتے پہلے خیال نہیں آیا؟ کیا سوچا تھا تم نے کہ ایمان سے بدگمان ہو کر میں اسے چھوڑ دوں گا؟ ایمان کو تم سے شروع سے ہی کوئی لگاؤ نہیں تھا۔ جب بھری محفل میں تم اس کے کردار کی دھجیاں اڑا کر گئے تھے اور ہمارے گھر کی عزت داؤ پر لگا گئے تھے، تو اب کیوں میری بیوی کو پریشان کر رہے ہو؟ وہ ارحم کا گریبان پکڑے غصے سے بول رہا تھا۔ میں ایمان سے پیار کرتا ہوں، ارحم ایک دم بول گیا۔ زارون کا مزید پارا چڑھا تھا اور اس پر مکوں کی برسات کر دی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کا نام اپنی زبان پر لانے کی؟ کامران نے اسے بڑی مشکل سے سنبھال کر پیچھے کیا۔ زارون، یہ کام ہمارا ہے، ہم اسے خود دیکھ لیں گے۔ ارحم زمین پر بے سود پڑا تھا۔ پلیز مجھ سے غلطی ہو گئی۔ ارحم کا منہ سوج چکا تھا۔ وہ بڑی مشکل سے بولا۔ کیوں؟ آ گیا دماغ ٹھکانے پر؟ اب زارون کا دوست ڈی ایس پی بولا۔ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے ایمان کو مجبور کیا کہ وہ میرے ساتھ چلے۔ اگر وہ میری بات سن لے گی تو میں اسے پھر کبھی تنگ نہیں کروں گا، تو وہ میرے ساتھ چل پڑی تھی، اور میں نے ہی زارون کو ہم دونوں کی تصویر بنا کر سینڈ کی اور ساتھ لوکیشن بھی بھیجی تھی کہ زارون ضرور آئے گا، اور پھر دونوں میں غلط فہمیاں ڈال کر میں ایمان کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ 10 منٹ میں ہی ارحم کی ہوا نکل گئی تھی اور سب سچ اگل دیا تھا۔ کامران زارون کو لیے باہر آیا۔ زارون کام ڈاؤن یار، اس نے سارا سچ اگل دیا ہے، تیری وائف بھی بے قصور ہے، اس کی باتوں میں آ گئی تھی، کامران اسے سمجھاتے ہوئے بولا۔ زارون کا غصہ کسی طور پر بھی کم نہیں ہو رہا تھا اور وہ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا تھا۔ کھانے کی میز پر سب ہی موجود تھے سوائے زارون کے۔ شام سے وہ گھر نہیں آیا تھا۔ ایمان بھی بھجی بھجی سی تھی، ٹھیک سے کھانا بھی نہیں کھایا تھا اور روم میں آ گئی۔ یہ بات سب نے نوٹ کی تھی۔ ایمان کمرے میں کب سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ پہلی دفعہ تھا کہ وہ زارون کا انتظار کر رہی تھی۔ آج وہ اسے تمام اختیارات دے دینا چاہتی تھی اور اب اس کی بن کر رہنا چاہتی تھی۔ اس کے دل کی ہر دھڑکن زارون پکار رہی تھی۔ بلیک کلر کی نائٹی پہنے، بالوں کو کھلا چھوڑے، سارے کمرے کے چکر کاٹ کاٹ کر وہ تھک چکی تھی اور کاؤچ پر لیٹنے کے انداز میں بیٹھی تھی۔ اب تو 12 سے بھی ٹائم اوپر ہو رہا تھا۔ ایک دم سے دروازے کی نوب گھومی تو وہ چونک کر اٹھی تھی۔ دروازہ کھلتے ہی زارون اندر آیا تھا۔ زارون نے ایک تنقیدی نگاہ اس پر ڈالی اور اس کے پاس سے گزرنے لگا۔ تبھی ایمان نے پیچھے سے دونوں ہاتھ سے اس کا بازو تھام لیا تھا۔ زارون پلیز میری بات سن لو۔ ایمان چھوڑو مجھے۔ وہ مڑا نہیں تھا مگر سرد لہجے میں بولا۔ زارون پلیز ایسا تو مت کہے نا۔ ایمان اس کی پشت کے ساتھ لگی تھی۔ ایمان دماغ خراب مت کرو میرا۔ وہ خود کو اس سے الگ کرتے سختی سے کہتا واش روم جا گھسا تھا۔ ایمان کی آنکھوں سے آنسو پستے تھے۔ کچھ دیر بعد زارون چینج کر کے باہر نکلا تھا اور ایمان کو اپنی جگہ کھڑا پایا تھا۔ وہ اسے اگنور کرتا بیڈ پر بیٹھا تھا۔ ایمان اس کے سامنے آئی تھی۔ زارون پلیز غلطی ہو گئی مجھ سے، مگر پلیز۔ غلطی؟ تم اسے غلطی کہتی ہو؟ میں ہی بیوقوف تھا شاید جو تم سے محبت کر بیٹھا۔
مگر شاید تمہیں مجھ سے نہ ہو سکی، وہ قرب سے کہتا لیٹ چکا تھا، اپنی سائڈ کی لائٹ آف کرتا، اپنے اوپر بلینکٹ ڈال چکا تھا۔ محبت کے نام پر ایمان کا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ اب وہ بھی اتنی پتھر نہ تھی کہ اس کا دل بھی موم نہ ہوتا۔ یہ پھول تو شاید اس کے دل میں بھی کھل چکا تھا۔ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے وہ اپنی سائڈ پر آ کر لیٹی۔ تھوڑی دیر لیٹنے رہنے کے بعد اس کا دل بوجھل سا ہونے لگا تھا۔ شاید اسے زارون کے حصار میں سونے کی عادت ہو چکی تھی۔ تبھی زارون کی طرف کھسکتے ہوئے اس کا بازو پکڑ کر سیدھا کرتے اس کے کاندھے پر سر رکھ دیا تھا اور جڑ کر اس کے ساتھ لیٹ گئی تھی۔ زارون کو اس کی اس حرکت پر شوق سا لگا تھا۔ ایمان، مجھے نیند آ رہی ہے، پلیز سونے دو، وہ خود کو اس سے الگ کرتے ہوئے بولا۔ ہاں تو سو جاؤ، میں نے کیا کہا ہے؟ دور رہو اب تم مجھ سے، یہی تو تم چاہتی تھی نا، اب کیا مسئلہ ہے؟ وہ سرد سے لہجے میں بولا۔ اب وہی ہوگا زارون جو تم چاہو گے، میں اب نہیں روکوں گی، میں نے اپنا حق دیا تمہیں۔ وہ نظر نیچے کیے بول رہی تھی۔ اس کا سراپائی حسن اسے بہکا رہا تھا، اس کے ہلتے لب اسے گستاخی کرنے پر مجبور کر رہے تھے۔ اب کوئی فائدہ نہیں ہے ایمان، بڑی مشکل سے خود پر کنٹرول کرتا وہ منہ دوسری سائڈ کر کے لیٹ گیا تھا۔ ایمان کو اپنی انسلٹ فیل ہوئی تھی، اب تو اسے اجازت بھی دے گئی تھی، مگر وہ پھر بھی رخ پھیر گیا۔ مگر وہ اس کی پشت کے ساتھ لگتی، بازو اس کے آگے سے نکالتی آنکھیں موند گئی تھی۔ صبح بھی زارون کا رویہ لیا دیا سا تھا، چپ چاپ ناشتہ کر کے وہ چلتا بنا۔ ایمان کا منہ لٹکا سا رہ گیا تھا اور وہ اسے اگنور کرتا چلا گیا تھا۔ تم آج یونیورسٹی نہیں گئی؟ اچھا ہے نا، ولیمہ سر پر ہے اور تمہیں یونیورسٹی جانے کی سوچ گئی ہے۔ 3 دن باقی رہ گئے ہیں اور ابھی تک تمہارا جوڑا نہیں آیا ولیمے کا۔ وہ صوفے پر منہ لٹکائے بیٹھی تھی جب سفینہ بھی اس کے پاس آ کر بیٹھی۔ جی ماما، وہ بس اتنا ہی بول سکی تھی۔ تم زارون کے ساتھ جا کر ڈریس لے لو، زویا بھی اس کے ساتھ بیٹھتی بولی تھی۔ نہیں، وہ نہیں جائے گا، وہ کچھ سوچتے ہوئے بولی۔ کیوں نہیں جائے گا؟ زویا نے کہا۔ آفس کی جان چھوڑے گا تب ہی نا، وہ منہ بسوڑتی بولی۔ کل میں خود کہہ دوں گی کہ تمہارے ساتھ چلے جائے، سفینہ بولی۔ اچھا، پھر ایک لفظ بول کر وہ چپ ہو گئی تھی۔ تمہیں کیا ہوا ہے، چپ سی ہو؟ زویا نے اسے ٹٹولتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں ہوا، ایویں میرے پیچھے نہ پڑی رہا کرو، کہتی ہوئی وہ آنن فانن چلتی بنی تھی۔ زارون کے ساتھ ہو گئی ہوگی کچھ انبن، سفینہ بیگم بولی تھی۔ زارون کو یہ سر پر سوار کرنے والی ہے؟ ان کی بات مذاق میں اڑاتی ہوئی بولی تو وہ دونوں ہنس دی تھیں۔